میں کہہ رہی ہوں شیخ کہ جیسے یوٹیوب پر ہم لوگ کسی عالم کو سنتے ہیں تو ان کو جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہوئے، تو کیا یہ دیکھنا گناہ ہے، گناہ میں شامل ہوگا؟ دینی ویڈیوز دیکھنا؟ آواز آ رہی ہے؟ نہیں، عالم کو سننا، جیسے آپ لوگوں کو میں سن رہی ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہی ہوں، تو یہ دیکھنا کیا گناہ میں شامل ہوگا؟ یہ گناہ ہوگا دیکھنا، واضح ہے مرد جی کو شیخ، دیکھنا جیسے؟ ٹھیک ہے، سوال واضح ہے جیسا سوال بہن کا یہ ہے بیسیکلی، جس کو انہوں نے تھوڑا سا گھما کر کے پوچھا ہے کہ کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ کسی اجنبی مرد کو دیکھے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھے، تو کیا اس کے الٹا جائز ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے کیا جائز ہے کہ کسی اجنبی مرد کو دیکھے یا نہیں دیکھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے عورت کو مرد سے پردہ کرنا ہے، مرد کو عورت سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھنا جائز ہے، اگر اس میں فتنے کا خوف ہو یا وہ عورت غلط نگاہ سے دیکھ رہی ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن عام حالات میں عادی نگاہ سے دیکھنا یہ جائز ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ حبشی کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا کھیل دیکھ رہی تھی، اور دیر تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا کھیل دیکھا، تو ظاہر ہے وہ جو مرد تھے اجنبی تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ان مردوں کو کھیلتے ہوئے کیسے دیکھ رہی ہیں اگر ان کے لیے جائز نہیں ہوتا تو؟ لہذا عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا یہ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ غلط نگاہ سے نہ دیکھے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دیکھنے میں فتنے کا خوف نہ ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ عورت کے مسئلے میں دیکھتی ہیں کہ عورت کو ہماری شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھکے۔ کیوں یہ حکم دیا ہے؟ یہ اس لیے حکم دیا ہے کیونکہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو دیکھے، اجنبی عورت کا چہرہ دیکھے، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں ایک طرف مرد کو منع کیا گیا دیکھنے کے لیے، وہیں دوسری جانب عورت کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے کو چھپائے۔ لیکن مرد کے مسئلے میں آپ آئیں گی تو مرد کو یہ کہیں پر نہیں کہا گیا ہے کہ مرد اپنا چہرہ چھپائیں، تو آخر میں یہ تفریق کیوں کیا گیا ہے؟ اگر عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا تو مرد کو بھی کہا جاتا کہ بھائی آپ لوگ بھی اپنا چہرہ چھپا کر کے چلا کریں۔ اب جب مرد کو چہرہ چھپانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مرد کو مرد دیکھ سکتا ہے، مرد کو عورت بھی دیکھ سکتی ہے، کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے تو گویا کہ ایسی چیز کا مکلف کیا جا رہا ہے عورت کو جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے مرد کھلے چہرہ گھوم رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت نہ دیکھے؟ اس کی نگاہ تو پڑے گی ہی پڑے گی۔ تو اب اگر یہاں پر کہا جائے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد کو دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنٹراڈکشن ہے۔ بھائی مرد کو کیوں نہیں کہا گیا کہ چہرہ چھپائے؟ بازاروں میں، سڑکوں پر، راستوں میں، بہت ساری جگہوں پر مرد کھلے چہرہ رہتے ہیں، تو عورت پر یہ پابندی آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ عورت مرد کا چہرہ نہ دیکھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے لیے مرد کا چہرہ دیکھنا یہ اصلاً جائز ہے۔ ایک آخری بات یہ کہ اگر ہماری شریعت مرد کے چہرے کا پردہ یہ واجب قرار دے دیتی تو یہ اتنی بڑی مشقت ہے جس کو لوگ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرد کا جو دائرہ کار ہے وہ گھر کے باہر ہے۔ مرد کو گھر کے باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے، یہ ساری محنت مشقت کرنی ہے، اور اس محنت اور مشقت کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ اپنا چہرہ ڈھک کے چلو عورتوں کی طرح، یہ ممکن نہیں ہے۔
इसलिए हमारी शरीयत मुकम्मल तौर से फितरत के मुआफिक है। जब औरत का दायरे कार उसका घर बनाया गया, उसे कहा गया कि पर्दा है। मर्द का दायरे कार घर के बाहर है, इसलिए उसे पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया गया। तो खुलासा यह है कि औरत अजनबी मर्द का चेहरा देख सकती है, सिर्फ इस शर्त पर नहीं देख सकती है कि उसमें फितना हो या उसको गलत निगाह से देखती हो, तो ऐसी सूरत में देखना उसके लिए जायज नहीं है, वरना आदि हालात में वो देख सकती है।